کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی، اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے، کس ایک کو نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگے۔ تینوں اپنے زادِ راہ کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ کسی ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا، بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا، باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم لوگوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے تم تینوں اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب عالی، ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کا گھاس تو خوب چڑھا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے تو دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے ہیں جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا ہی بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا، تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا ہے۔ دوسرے نے کہا، روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلوا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہ تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا
बताया गाय, बकरी या ऊंट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातब होकर पूछा, किसने कहा था ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई हैं जो 9 माह के हमल के साथ अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर ये लगा? तो उसने कहा, मैंने देखा रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई हैं। मैंने उससे यही अहद किया कि रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिससे तकलीफ के मारे ज्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज भी नहीं देख पा रही, जिसका मतलब यही बनता था कि औरत हामला है और रोटियां बनाने में तकलीफ महसूस करती रही है। काजी ने दूसरे से भी कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे अपने बाप की विरासत से हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातब होकर पूछा, ये किसने कहा था मैं वल्दुल हराम हूँ? तीसरे ने जवाब दिया, ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा, क्या ये सच है कि वो हरामी है? तो उसकी माँ ने कहा, ये सच है कि तुम हराम के हो। काजी ने वापस आकर तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं हरामी हूँ? उसने जवाब दिया, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान न मुकर्रर करते, न ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खाने के लिए भिजवाते और न ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवा कर हमें खिलवाते। काजी ने उसे मुखातब करते हुए कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे उसके बाप के माल से विरसा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों है? काजी ने कहा, क्योंकि एक हरामी ही दूसरे हरामी को ठीक ठीक पहचान सकता है और तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। तो उनकी माँ ने कहा, तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो उसे दरवाजे पर रखा हुआ पाया था। उसे घर लाया और उसका नाम भी तुम दोनों जैसा अब्दुल्ला रखा और उसकी परवरिश की।